مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينهم كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات کی خدمت میں قیامت سے پہلے ہونے والی جو علامتیں ہیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آج کے زمانے میں جو فتنے رونما ہو رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو بتانا سمجھانا اس کا مقصد فقط یہی ہے کہ میرے اور آپ کا ایمان سلامت رہے، میرا اور آپ کا ایمان اور اسلام اور دین سلامت رہے، محفوظ رہے۔ یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہماری پوری اپنی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ اپنا ایمان محفوظ رہے۔ فتنوں کا دور ہے، جیسے جیسے زمانہ میرے نبی کے زمانے سے دور ہوتا جائیں گا ویسے ویسے خیر برکتیں زمانے سے اٹھتی چلی جائیں گی۔ 1445 ہجری چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرما کر 1435 سال ہو گئے، 1435 سال ہو گئے۔ صحابہ کرام قیامت سے ڈرتے تھے، صحابیات میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا، اپنے بچوں کو آگاہ کرتے تھے۔ 1435 سال پیچھے خیر القرون کا زمانہ ہے، صحابہ کرام موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ابھی بھی باقی ہے، ازواج مطہرات اللہ کے رسول کے ساتھ نسبتیں جس کی جڑی ہے، ان کی اولادیں ان کی بیویاں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ قیامت سے ڈر رہے، دجال سے ڈر رہے، دجال کے فتنوں سے پناہ مانگ رہے، دجال کے فتنوں سے بچنے کے طریقے اختیار کر رہے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھتے ہیں 1435 سال کے بعد تو ایسے مطمئن بیٹھے ہیں کہ گویا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے، قیامت ہم پر نہیں آنے والی، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے، ہم دجال کے فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، بالکل مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہما شما کا حال جو جائزہ لیتے ہیں نا عمومی اعتبار سے،
جو جائزہ لیتے ہیں حالات کا تو یہی نکل کر سامنے آتا ہے کہ لوگ مطمئن ہیں، لوگ مطمئن ہیں، دجال کے فتنوں سے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے آنے سے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، موت سے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل چکا ہے اور کہیں سے ہم کو یہ اطلاع دی جا چکی ہے کہ بھائی تم کامیاب ہیں اور مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، دجال کی فتنوں سے تم محفوظ رہو گے۔ حالانکہ یہ ساری صفتیں، یہ سارے مزدے، یہ ساری خوشخبریاں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائے تھے۔ الصحابی کلہم عدول، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ سب کے سب دیندار ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ دیندار ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کریم میں 2-3 جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے یہ والا جملہ استعمال کیا گیا کہ اللہ ان سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ ہمارے تعلق سے کوئی آیا ہے ایسا؟ ان کے تعلق سے آیا، ان کو پتا تھا، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کئی دفعہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، حضرت طلحہ فی الجنہ، یہ اللہ کے رسول نے لسٹ بنائی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، حضرت سعید ابن زید فی الجنہ، یہ عشر مبشرہ کے نام گنائے۔ لیکن اس کے باوجود موت کے وقت میں جملہ ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھ کو معاف نہ کیا۔ اے عمر تو کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا اگر تیرے اللہ نے، تیرے رب نے تجھ کو معاف نہ کیا۔ ایک رات بھی ہماری ایسی گزرتی ہے، آہن آہ من قلت الزاد، حضرت علی رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کے داڑھی پکڑ کے دھاڑے مار کے روتے تھے اور کہتے تھے ہے سفر بڑا لمبا ہے اور توشہ تھوڑا ہے۔ توشہ کیا ہے؟ اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اس علی کا حال یہ ہے کہ رات میں اٹھ کے اللہ کے سامنے داڑھی تر ہو رہی ہے۔ ہماری داڑھی تر اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں آج تک کبھی گیلی ہوئی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ اس میں ہوں گے کچھ اللہ کے ولی ایسے جو راتوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوں گے، لیکن عمومی حال کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک رات بھی ایسی گزری ہے، ہمیں کون سی بشارت ملی ہے، ہمیں کون سی خوشخبری ملی ہے، ہمیں کون سا اطمینان دلانے والا پیغام ملا ہے کہ بھئی تم کامیاب ہے، اب تم کو آخرت کی تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس ایسا؟ تو ڈرنے والی بات ہے نا، افسوس کرنے والی بات ہے، بیدار ہونے والی بات ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے، قیامت آئیں گی تب آئیں گی۔ میں نے کہا نا کہ جب انسان، قیامت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قیامت انفرادی اور ایک قیامت اجتماعی۔ قیامت انفرادی اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جائے تو جو بندہ مرے گا اس کے حق میں موت کا دن قیامت ہے۔ موت کا دن کیا ہے؟ یہ قیامت انفرادی ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو جو حال ہونا ہے، اب اس کو کفن پہنایا جائے گا، اس کو نہلایا جائے گا، اس کو جنازے کے پھڈے پہ لٹایا جائے گا، پھر مسجد کے پاس یا قبرستان لے جایا جائے گا، جنازے کی نماز پڑھائی جائیں گی، پھر اس کو دفنایا جائے گا۔ ایک کمرے کے اندر لائٹ جب چلی جاتی ہے تو اکیلا ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، حالانکہ یہ دنیا میں وہ زندہ ہے، یہ سب کچھ دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ جاتی ہے انسان ڈر جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے قبر کے مٹی میں دفنایا جائے گا جہاں پر نہ اس کا باپ ہوگا، نہ ماں ہوں گی، نہ بیوی ہوں گی، نہ بچے ہوں گے، نہ رشتہ دار، نہ دوست احباب دل لگانے کی کوئی اشیاء نہ ہوں گی، اور اس کو چھوڑ کر اس کے اوپر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے۔ وہاں سے جو اس کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر فرشتے آئیں گے، ایسی بھیانک شکل کے اندر آئیں گے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایسی بھیانک شکل ہوں گی کہ اگر اس کو ان شکلوں کے علاوہ کوئی اور عذاب نہ دیا جاتا تو ان فرشتوں کی بھیانک شکلیں ہی کوئی عذاب سے کم نہ تھی۔ فرشتوں کی شکلیں ہی ڈرانے کے لیے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، اس کو بٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیں کفن پہنا ہوا ہے، اس کو اٹھایا گیا، چاروں طرف سے قبر ہے، چاروں طرف سے سناٹا ہے، کیڑے مکوڑوں کا انتظار ہو رہا ہے آنے کے لیے۔ اب فرشتے سوال کر رہے ہیں بولو تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اگر اس پر چلا ہے، اس پر مانا ہے، اس پر یقین کیا ہے، پوری زندگی اس پر محنت کی ہے، اس پر عمل کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد اگر مرا ہے، پھر فرشتے جب پوچھیں گے تو پہلے ہی لمحے میں اس کے زبان سے نکلے گا میرا رب کون ہے۔
ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ اگر یہ سوال کا جواب نہیں آیا، اس لیے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بہت پریشانی کے حالت میں، ٹینشن میں، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ آج کیفیت میں، آسانی کے کیفیت میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار جواب تو دے دیں گے، کتنا آسان سوال کا جواب ہے کہ بھئی میرا رب تو اللہ ہے، میں جانتا ہوں۔ نانا، اگر اس پر محنت کی ہوں گی تو اللہ کی قسم اس وقت میں اللہ زبان سے نکالیں گے۔ اگر محنت نہیں کی ہوں گی، دنیا پر محنت کی ہے، باطل پر محنت کی ہے، اور دنیا کے بنانے پر محنت کی ہے، دنیا کی چمک دھمک پر اگر محنت کی ہے تو مرنے کے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی زبان سے وہی نکلے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ یہ آپ کو آخرت کے لیے تیاری کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا تو مقدر کی چیز ہے، دین محنت کی چیز ہے۔ لوگوں نے اس کا الٹا کر دیا، دین کو مقدر پہ چھوڑ دیا اور دنیا کو محنت پر لگا دیا۔ بھئی ہم محنت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہم نہیں نکلیں گے، میں گھر چلاتا ہوں، میں بیوی بال بچے پالتا ہوں، میں میری وجہ سے دکان چلتا ہے، میری وجہ سے چولہا سلگتا ہے، میری وجہ سے، ایسے میں کہنے والے جاؤ قبرستان میں جا کر دیکھو کتنے دفن ہیں مٹی کے نیچے، اور ان کے باہر اوپر تختیاں لگی ہوئی ہیں، فلاں جگہ کا سیٹ اور پٹھان اور خان اور سید اور یہ فلاں کسی کا باپ، کسی کا شوہر، سب کے سب قبرستان میں جا کے آرام کر رہے ہیں۔ سب کے سب کیا ہیں؟ میں سب سے اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ ایک قبر کے تختی پر لکھا ہوا تھا کہ میں سب سے اہم تھا، یہ میرا کیا تھا؟ میرا وہم تھا۔ کتنے آئے چلے گئے، دنیا باقی چل رہی ہے، گھر چل رہا ہے، بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیا، بچوں نے اپنی زندگی کے دوسرے راستے تلاش کر لیے، اور گھر کے بٹوارے ہو گئے، اس کی وراثت کی تقسیم ہو گئی، اس کی جائیداد بڑھ گئی ہے، اب اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ باپ کے مرنے کے بعد 1-2 سال گزر جاتے ہیں، بیٹے کو باپ کے فون نمبر بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ حقیقی بات بتا رہا ہوں، یہ دنیا ہے، یہ کیا ہے؟ جس دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو آگ لگا دیتے ہیں نا، اللہ کو بلا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں جنت کے راستوں کو، منزلوں کو، اور اپنے مقصد کو بلا دیتے ہیں۔ آج حقیقی حال یہ ہے کہ جس کے خاطر ہم نے آخرت کو تباہ کیا، وہ مرنے کے چند مہینوں کے بعد، سال کے بعد ہی اپنے وجود کو بلا دیں گے۔ کون؟ اچھا تھے نہیں تھے، اب ان کا مجلسوں میں تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، تجھ پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ تو غیر مذکور تھا، تیرا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا، مجلسوں میں کبھی تیرا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ پھر ایک دور تجھ پر ایسا بھی آئے گا کہ تیرا کوئی تذکرہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک وقت اللہ نے ٹائم لیمٹ دے کر اللہ نے ہم کو دیا ہے، بھیجا ہے دنیا کے اندر، اسی ٹائم میں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کی دنیا بنانے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اتنے ٹائم کے اندر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کہہ رہے میں نے اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ یہ مجھے جانے پہچانے، میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ انسان نے یہ سب کچھ بھلا دیا اور اپنی ہی دنیا بسانے میں لگ گیا، اپنی ہی جنت دنیا کے اندر بسانے میں لگ گیا۔ میری بیوی، میرے بچے، میرے بچوں کا ایجوکیشن، میرے بچوں کا فیوچر کیا بنے گا؟ ارے دنیا کے اندر کتنے ایسے یتیم دنیا میں آنے سے پہلے ان کے باپ دنیا سے چلے گئے، یا آنے کے بعد سال 1.5 سال کے بعد ان کے باپ دنیا سے چلے گئے، اور وہ دنیا میں بڑے پلے اور پھلے اور پھولے بھی، اور دنیا کے اعتبار سے ترقی کیے۔ تمہارے ہاتھ میں دنیا چلانا نہیں ہے، تم اپنے بچوں کو نہیں پالتے، تم اپنے گھر کے روزی روٹی نہیں پالتے، بلکہ یہ ساری دنیا کو چلانے والے اور سب کو رزق دینے والے کون ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے روئے زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ بکریوں کو کون کھانا کھلاتا ہے؟ کتوں اور بلیوں کو کون رزق دیتا ہے؟ ان جانوروں کو جنگلات کے اندر جو پلتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، جن کو ہم نے آج تک کبھی نہ دیکھا ہے، جن کے نام کبھی سنے بھی نہیں ہے، ایسے جانور بھی پلتے ہیں اور جی رہے ہیں، انہیں کون کھلاتا ہے؟ سمندر میں اتنے مخلوقات ہیں جتنے سمندر کے باہر نہیں ہے، اس کے باوجود سمندر کے مخلوقات جی رہی ہے، پل رہی ہے، اللہ ان کو وہاں پر بھی رزق دے رہا ہے۔ جو اللہ ان کو وہاں رزق دے رہا ہے، ہم تو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مخلوق ہیں، اللہ ہم کو رزق نہیں دیں گے؟ بولے اللہ ہم کو رزق دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ دیتے ہیں، اس لیے رزق کے پیچھے اتنا ہی بھاگو جتنی ضرورت ہے، ساری توجہ ہماری آخرت کے بنانے پر ہو۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم موضوع سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، آج کا موضوع ہمارا یہی تھا،
حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جب آئیں گے تو اس وقت دنیا کا کیا نظام ہوگا، گزشتہ جمعہ، اس کے گزشتہ جمعہ، اس کے گزشتہ جمعہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک واقعہ رونما ہوگا، اس کا تذکرہ بھی کیا جا چکا کہ مدینۃ المنورہ کے اندر حضرت مہدی رہ رہے ہوں گے، اس وقت میں ایک واقعہ رونما ہوگا کہ ایک النفس الزکیہ، ایک خلیفہ کو قتل کیا جائے گا۔ النفس الزکیہ سے مراد اس کی دو تشریح محدثین نے کی ہے کہ ایک مسلمانوں کی بڑی جماعت کو قتل کیا جائے گا، اس میں مسلمانوں کا خلیفہ بھی قتل ہوگا۔ دوسری تشریح یہ کی ہے کہ النفس الزکیہ، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا، فقط اس کو قتل کیا جائے گا، افراتفری مسلمانوں میں پھیلیں گی۔ پھر اس وقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت مہدی سمجھ جائیں گے کہ لوگ مجھے خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں سے بچتے بچاتے وہ مکہ المکرمہ میں آئیں گے۔ مکہ میں آنے کے بعد لوگ انہیں جانیں گے، ان کو پکڑیں گے اور ان کو پکڑ کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی میں حضرت مہدی ہوں، میں کون ہوں؟ حضرت مہدی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت علی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک رات میں اللہ ان کو ساری صلاحیتیں ان کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ لشکر لے کر جب ان کے خبر پھیلیں گی ان کی خلافت کی اور ان کے مہدی ہونے کی خبر پھیلیں گی تو ملک شام سے سفیانی کا ایک لشکر آئے گا۔ اللہ رب العزت ان کی خبر کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک کرامت ان کے ظاہر کر دیں گے۔ جب وہ لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے آئے گا تو مقام بیضا پہ اس لشکر کو دفنایا جائے گا، دھسا دیا جائے گا، اور یہ دھسنے کی خبر پورے دنیا میں پھیلیں گی۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت مہدی یہ پکی علامت ہے۔ علامتیں تو بہت ہیں، ان کا نام بتایا گیا، ان کے ابا کا نام بتایا گیا، ان کی عمر بتائی گئی، ان کی جگہ بتائی گئی، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ظاہر ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے۔ اور ایک اخیر میں جو واقعہ ہوگا کہ جس سے ساری دنیا کے اندر یہ بات پھیلیں گی کہ حضرت مہدی دنیا میں آ چکے۔ لوگ بہت کشمکش میں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کب آئیں گے؟ تم کو قبر میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا حضرت مہدی کب آئے تھے اور کب آنے والے ہیں، تمہارے زمانے میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ انسان کو ہمارے اپنے آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ وہ آئیں گے تب آئیں گے، تم انتظار کرو یا نہ کرو، تم انتظار کرو گے تو آئیں گے، نہیں کرو گے تو نہیں آئیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے بے شمار علامتیں بتائی ہیں، ظلم کا دورہ ہوگا، اس وقت میں مسلمانوں کو چاروں طرف سے کاٹا جائے گا، پیسا جائے گا، ان کو دبایا جائے گا۔ وہ ساری علامتیں میں گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ حضرت مہدی آئیں گے، یہ واقعہ رونما ہوگا، کشمکش میں گرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور کوئی بھی اور ایک بات بتاؤں آپ کو، پکی بات، ملک ہندوستان اور پاکستان میں تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، زیادہ تر یہیں سے اٹھ رہے ہیں۔ ہندوستان سے 3-4 ایسے اٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، اور پاکستان میں تو ہر 2 ہفتے کے بعد ایک کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں مہدی ہوں۔ ایسے نہیں ہوں گے مہدی، اور جب آئیں گے 40 سال کے بعد جب ظاہر ہوں گے 9 سال تک ایک لمحہ بھی چین سے بیٹھیں گے نہیں، ہو ایک لمحہ بھی چین سے۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کریں گے، جنگیں کریں گے، جنگ نہیں کیا کریں گے؟ جنگیں کریں گے۔ یہ کہاں سے جنگ کر رہے بتاؤ؟ دیکھ رہا ہے اب فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ گئے حضرت مہدی آ کے، سب ادھر ہی بیٹھے ہوئے اور اس تعلق سے ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، جاگو، بیدار ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی تعلیمات پڑھو، جو بتائیں باتیں پڑھیں۔ یہ ہم پر کوئی وحی نہیں اتر رہی ہے، ہم بھی کتابیں پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں، آپ خریدو اسے، ہندی میں، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں منگائیں اور منگا کر تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھے۔ اس کے ساتھ ہمارے ایمان کا حصہ جڑا ہوا ہے، اپنے بچوں کے ایمان کا حصہ جڑا ہوا ہے، اتنی تو فکر کریں۔ اچانک دجال آ گیا، کیا کریں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی بات آگے آ رہی ہے کہ جب دجال آئے گا اس کو تلاش کرنے کی، اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ ایک شخص اس کو تلاش کرنے کی وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے گا، اور جب اس کی شعبدہ بازی اور اس کے عجیب و غریب پینترے جب دیکھے گا تو وہ متاثر ہو جائے گا اور سمجھ جائے گا کہ وہ یہ تو خدا ہے، یہ تو کیا ہے، اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گا۔ ہمارے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے۔ چھوٹا سا فتنہ یوٹیوب آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، واٹس ایپ اور ٹویٹر آ گیا اور فیس بک آ گیا تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ جب وہ آئیں گا تو کیا ہوگا؟ حضرت مہدی 6 سال تک جنگ کریں گے۔ گزشتہ جمعہ کو بات یہاں تک آئی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک کہ ملک شام کے عیسائی فوجیں
ملک شام کے قریب حلب ایک علاقہ ہے، اعماق نام کے ایک بستی کے اندر جمع ہو جائیں گی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. حضرت مہدی اپنا لشکر لے کر آئیں گے. خراسان سے ایک لشکر نکلیں گا، حارث حراس اس لشکر کا امیر ہوگا. حضرت مہدی کے لشکر میں جا کر اس لشکر کو مستحکم کرے گا، اس کو تقویت عطا کرے گا. پھر وہ لشکر آمنے سامنے ہوں گے. حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اعلان کریں گے آج زندگی اور موت کی جنگ ہوں گی، لہٰذا جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے، جو جانا چاہتا ہے چلے جائے. جب جنگ کا سامنا ہوگا تو اس میں سے ایک دستہ نکل جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس لشکر کی توبہ کبھی قبول نہ کی جائیں گی. پھر اس 3 حصوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گا، 1/3 حصہ شہید ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شہید ہوا ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین شہداء ہوں گے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو آخری ایک حصہ بچا ہوگا وہ اس حصے کو اللہ رب العزت فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے، اور وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا نہ ہوں گے، فتنوں کا شکار نہ ہوں گے. اس کے بعد حضرت مہدی جن جن علاقوں پہ رومیوں نے عیسائیوں نے قبضہ کیا ہے ان علاقوں کو فتح کرتے 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 قسطنطنیہ تک پہنچیں گے، استنبول کو فتح کریں گے. اس کے بعد یہ 6 سال مکمل ہوں گے. 7ویں سال میں حضرت مہدی کا 7واں سال، ظاہر ہونے کا 7واں سال، حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کا 7واں سال، اس میں خبر آئیں گی کہ دجال آ چکا ہے. حضرت مہدی اپنے لشکر کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ ملک شام. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال ان دونوں کے بیچ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی ان دونوں کے بیچ میں دجال کا نکلنا ہے. ان دونوں کے بیچ میں دجال کا نکلنا ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. دجال سے بڑا فتنہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ کون ہوگا؟ دجال ہوگا. پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو. میں بھی اپنی امت کو ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں. اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اللہ مجھے فتح عطا فرمائیں گے. لہٰذا اپنے بچوں کو بھی دجال کے فتنوں سے بچائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں سے اتنا ڈرایا ہمیں لگتا تھا کہ دجال ابھی آئیں گا. بعض لوگ ایک خیال کرتے ہوں گے نا، یار کیا دجال کہہ رہے آئیں گا تب آئیں گا، بہت وقت باقی ہے. 1400 سال پہلے میرے نبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کیفیت سے ڈرا رہے ہیں کہ گویا کہ وہ ابھی آئیں گا. تو آج تو 1400 سال گزر گئے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟ ہم مطمئن نہیں بیٹھ سکتے آئیں گا. تمہارے 40 سال باقی ہے، میری تو عمر ابھی 50 سال کی ہو گئی، اور ویسے بھی میں 90 سال تک تو زندہ رہنے والا نہیں ہے. 10 سال میں تو میں ٹپکنے والا ہوں. تو لہٰذا 10 سال کے عرصے میں تو دجال کبھی بھی کدھر بھی نہیں آئیں گا. تو لہٰذا مجھے ڈرنے کی ضرورت. دجال کا فتنہ فقط دجال نہیں ہوگا. اب جو زمانہ چل رہا ہے، انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، جو فتنوں کی انبار ہے، صبح اٹھتے ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے. یہ فتنہ نہیں تو کیا ایک کلپ سامنے آئی موبائل کے اندر کہ ایک ناسک کے علاقے میں، نام لے رہا ہوں میں، ناسک کے علاقے میں باقاعدہ مجمع جمع کیا گیا، اسٹیج لگایا گیا اور ایک غیر کا ستکار کیا گیا. مائک کے اندر اس کی واہوائی، اس کی تعریف کی گئی، اس کا استقبال کیا گیا، فقط اس بنیاد پر کہ غیر کے ساتھ میں مل کے چند لوگوں نے مسلمانوں کے دعوت و تبلیغ کے ایک جماعت کو اور ایک اجتماع کو روک دیا گیا. اس کے کامیابی پر، اس کو ہونے نہیں دیا، اس کے کامیابی پر اسٹیج سجایا گیا اور اس کا ستکار کیا گیا، اس کی واہواہی کی گئی. اپنے ہی لوگ اپنے ہی کام کے رکاوٹ بن گئے. اپنے ہی لوگ اپنے ہی کام کے کیا بن گئے؟ بولے یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ داڑھی ٹوپی والا ہونا یہ مسلمانی نہیں ہے. مسلمانی اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے اور اس پر محنت کرنا ہے. ہم فقط داڑھی رکھ لیا یہ بندہ مسلمان، ٹوپی پہن لیا یہ بندہ مسلمان، کرتا پائجامہ جبہ، جتنا بڑا جبہ ہوگا اتنا بڑا، ایسا ہی سمجھتے ہیں نا. عرب والوں کے ویڈیو آتے کہ نہیں، دیکھتے کہ نہیں آپ؟ اتنا ان کے اتنا جبہ تو ہم پہن بھی نہیں سکتے، اور سر پہ ٹوپی استری مار کے کڑک، اور دیکھ رہے ویڈیو تو ڈانس کر رہے لڑکیوں کے ساتھ میں. دیکھ رہے ویڈیو آتے ہیں اسے اسٹیٹس پہ اور یوٹیوب پہ، کہ بنائی ہوئی ویڈیو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہم سمجھتے عرب
عرب کیا سمجھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کے خوف سے لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اور حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ عرب کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عرب اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بہت تھوڑے ہوں گے. تو مسلمانی اس کا نام نہیں ہے کرتا پائجامہ پہن لیا، یہ اسلام کی رکاوٹیں بن رہے ہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہود و نصارہ کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اب یہ ساری صفتیں اگر کسی داڑھی ٹوپی والے کے اندر آ جائے تو کیا یہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یہ فتنے روزانہ ایک نیا فتنہ سامنے آ رہا ہے، روزانہ ایک نیا فتنہ سامنے آ رہا ہے. پردوں پر کدھر پابندی لگ رہی ہے، حجاب پہ پابندی لگ رہی ہے، اذان پہ پابندی لگ رہی ہے، مسجد پہ پابندی، مدارس کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ فتنے نہیں تو اور کیا ہیں؟ تو یہ بھی دجال کا استقبال ہے. ہم مطمئن نہ بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے بچنے کے لیے، دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایسی دعائیں یاد کراتے تھے جیسے ہمیں نماز کی کلمات کو یاد کروایا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہ کے رسول چار چیزوں سے امت کو پناہ مانگنے کے لیے، چار فتنوں سے، چار عذاب سے امت کو پناہ مانگنے کی ترغیب دیتے تھے اور دعا سکھا کر گئے ہیں. یہ ہم کو ہر نماز کے بعد مانگنا ہے، یہ سکھایا ہے. دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو. اللہ اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے اردو میں کہیں، ہندی میں کہیں، اے اللہ مجھے عذاب جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ مجھے قبر کی عذاب سے بچا لے، اور اے اللہ مجھے دنیا اور زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لے، اور چوتھے نمبر پر اللہ مجھے دجال کے فتنوں سے بچا لے. ہر نماز کے بعد ہم کو دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے. لہٰذا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ ارادہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد اتنا تو کریں گے. آئے گا تب آئے گا لیکن اتنا تو کریں گے. اور دجال جب آئے گا تب آئے گا، لیکن اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے یہ جو آج کے زمانے کے فتنے ہیں ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے صبح شام ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہماری کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. اور ہم چاہے اپنے اعتبار سے طاقت لگا کے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. سمجھ رہے؟ تو حضرت مہدی 7ویں سال میں اپنے لشکر کو لے کے ملک شام جائیں گے. دجال نکلے گا شام اور عراق کے راستے سے نکلے گا. ایک روایت میں ہے کہ مشرق سے نکلے گا، ایک روایت میں خراسان سے نکلے گا. بعض لوگ اس بات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ دیکھو دجال تو عراق اور شام سے نکلنے والا ہے، یہ کہتے ہیں مشرق سے نکلنے والا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشرق سے نکلنے والا ہے، روایت میں لکھا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق اور شام کی طرف سے نکلنے والا. حضرت مولانا رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قیامت کی علامت پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا کہ یہ حدیثوں کے اندر الگ الگ جگہ کا جو تذکرہ ہے نا، اس کی تطبیق اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دجال قیامت سے پہلے جب نکلے گا شام اور عراق کے راستے سے نکل کر اصفہان میں جائیں گا. اصفہان یہودیوں کی بستی ہے، وہاں پر جائے گا اور 70,000 یہودیوں کو اپنے جماعت میں شامل کریں گا. یہودی آج بھی اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اصفہان کے علاقے میں 70,000 یہودی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. کس کے لشکر میں؟ دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اصفہان عراق اور شام سے نکل کر اصفہان میں آنے تک وہ نبوت کا دعویٰ کریں گا. جب اصفہان میں آئیں گا 70,000 کا لشکر اس کے جماعت میں شامل ہوں گے، اب وہ کس کا دعویٰ کرے گا؟ خدائی کا دعویٰ کرے گا. وہاں سے نکل کر پھر خراسان میں جائیں گا، پھر وہاں سے پورا مشرقی جو پٹا ہے ساری دنیا کو فتح کریں گا، ساری دنیا پر اپنا فتنہ برپا کریں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا 40 دن تک وہ اس دنیا میں رہیں گا. 40 دن، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی کے ایام نارمل دنوں کی طرح ہوں گے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم کیا ابھی پورا اکا 1 سال 1 دن ہے تو کیا ہم پورے سال میں 5 ہی نمازیں پڑھیں؟ جس طرح سے ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5 نمازیں. جب پورا سال 1 دن کی طرح ہے تو کیا ہم پورے سال میں 5 ہی نمازیں پڑھیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اگر اس وقت میں دجال آ جائے تمہارے ہوتے ہوئے اور اس وقت میں اگر 1 دن 1 سال کے برابر ہو جائے تو تم ٹائم کے حساب سے نماز پڑھو گے. کس کے حساب سے؟ فجر اور ظہر کے بیچ میں کتنا ٹائم ہے؟ جب اتنے 4 گھنٹے گزر گئے فجر کے بعد تو ظہر پڑھ لو. اب چاہے
सूरज सर पे चढ़े या ना चढ़े, जोहर के बाद असर के बीच में कितना टाइम है, 2 घंटे 2.5 घंटे, अब चाहे सूरज ढले या ना ढले आपको असर पढ़नी है। असर के बाद मगरिब के बीच में कितना वक्त है, उतना टाइम गुजर गया, उतना टाइम गुजर गया, चाहे सूरज गुरूब हो या ना हो, अब तुमको उस वक्त में क्या करना है, नमाज पढ़ना। अल्लाह के रसूल ने यहां तक कि उम्मत को आगाह करके गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, हजरत फातिमा बिनत कैस रजी अल्लाह अन्हा एक सहाबिया हैं, वो फरमाती हैं कि एक मरतबा एक मदीने के अंदर एक निदा लगाई गई, अस्सलातु जामिआतुन, अस्सलातु जामिआतुन, कि नमाज का वक्त हुआ है, आ जाओ मस्जिद में आ जाओ। हम सब शरीक हो गए। हजरत फातिमा बिनत कैस रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है मैं भी गई। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सब अपनी जगह पर बैठे रहो। मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट थी अल्लाह के रसूल के। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, सन हिजरी 9 में मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खड़ा किया और फरमाया कि ये ईसाई और एक नसरानी है, नसरानी थे अब मुसलमान हो गए। ये अपना वाकिया बयान कर रहे हैं, सन हिजरी 9, ये अपना वाकिया बयान कर रहे हैं। वाकिया क्या बयान कर रहे हैं, वो फरमाते हैं कि हम एक कश्ती में सवार थे। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हम एक कश्ती में सवार थे, 30 लोगों की जमात थी हम एक कश्ती में। तूफान के हिचकोले में आ गए, इधर से उधर उधर से इधर, 1 महीने तक हम इसी तूफान के लपेटे में रहे। कुछ अफराद गर्क हो गए, कुछ अफराद बाकी रहे। जैसे तैसे करते करते ये कश्ती सवार होते होते एक जजीरे पर जाकर, एक टापू पे जाकर रुक गई। हम उस जजीरे पे उतरे तो हमने देखा कि एक जानवर नुमा शख्स खड़ा है, जिसके आगे भी बाल पीछे भी बाल। हमको उसके बालों की ज्यादती की वजह से देख के ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। हमने उससे पूछा कि भाई तू क्या बला है, तू क्या बला है? तो वो कहने लगा कि मेरा नाम जस्सासा है, जासूस। हमारे आका तुम्हारे मुंतजिर है, आपसे कुछ सवालात करने हैं, आप आ जाइए। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु कहते हम डर गए, अब क्या होगा, कहां जा रहे हैं, ये कौन है? लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था, हम उसके पीछे पीछे चल दिए। एक किताब में लिखा है कि टीला नुमा, गार नुमा, एक बहुत बड़ी टीला नुमा जैसी एक शक्ल थी, और एक बाज़ किताबों में लिखा है कि एक महल नुमा एक शक्ल थी। वहां पर एक शख्स बना हुआ है, अपने दोनों हाथों को उसके गर्दनों पर बना हुआ है, और घुटने से लेकर टखनों तक उसके पूरे पैरों पे जंजीर बने हुए हैं, और इतना बड़ा हैकल जिस्म वाला शख्स है कि आज तक उतना हैबत वाला और इतने बड़े जिस्म वाला हैकल वाला शख्स हमने आज तक कभी नहीं देखा। उसने जैसे हमको पूछा कि तुम कहां से आए, हमने कहा कि हम अरब से आए हैं। कहां से आए? अरब से आए। तो वो कहने लगा क्या मकामे बैसान मुल्क शाम की एक बस्ती है, वहां एक खजूरों का बाग है, क्या वो उन बाग ने खजूरों अपना फल देना बंद कर दिया? हजरत तमीम दारी कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं नहीं, अभी भी वो बाग फल देता है, अभी भी वो बाग क्या देता है, फल देता है। फिर उसने सवाल किया अच्छा क्या मकामे बुहैरे तबरिया का पानी खुश्क हो गया? उर्दून के इलाके में एक झील है, एक दरिया है जिसका नाम है तबरी, एक बस्ती है, वहां पर एक दरिया बहती है, एक समंदर नुमा एक झील बहती है, उसका नाम रखा गया बुहैरे तबरिया। उसने पूछा कि क्या उस बुहैरे तबरिया का पानी खुश्क हो गया? हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, उस पानी से तो आस पास की बस्तियां सैराब होती हैं, वो पानी अभी तक खुश्क नहीं हुआ है। फिर उसने कहा क्या अरब के अंदर उम्मियों का नबी आ चुके हैं? हजरत तमीम दारी ने फरमाया कि जी हाँ, वो तो आ चुके हैं, वो अरब के नबी है, अरब में आ चुके हैं, उनका क्या हाल है बताओ? तो हजरत तमीम दारी ने फरमाया कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। वो कहने लगा कि क्या अरब वालों ने या उनके ही लोगों ने उनके साथ जंगे की हैं? हजरत तमीम दारी ने फरमाया कि जी हाँ, अरब वालों ने उनके साथ जंगे की है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके अपने लोगों में उनको फतह अता फरमाई है और उनका गलबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु के इस कहने पर उसने कहा कि जो उनके साथ में जुड़ेगा वो कामयाब है, और जो नहीं जुड़ेगा वो नाकाम है। उनके लिए बेहतर यही है कि वो उनके साथ क्या हो जाए। कौन कह रहा है? बोले
وہ دجال کہہ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑے گا وہ کامیاب ہیں، ان کے ساتھ جڑنے میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے میں یہ ان کے حق میں بھلائی ہوں گی، جو نہیں جڑے گا ان کے حق میں برائی ہوں گی اور ناکامی ہوں گی۔ جب یہ سب باتیں ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں دجال ہوں۔ جب یہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہوگا، مقام بیسان کے جو کھجور ہے، جو باغ ہیں، وہ پھل دینا بند کریں گے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں۔ جب یہ علامتیں پائی جائیں گی تو میرا اب دنیا میں آنے کا وقت قریب ہے، آنے کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے، کیا اس کے پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوا تھا؟ حضرت تمیم داری کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، اس کے پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ قیامت سے پہلے نکلے گا ہر شخص اس کو پڑھے گا، چاہے جو پڑھنا جانتا ہو وہ بھی اس کو پڑھے گا، جو نہ جانتا ہو وہ بھی اس کو پڑھے گا۔ اس کے پیشانی پہ کافر لفظ لکھا ہوا ہوگا، ہر شخص اس کو دیکھ کر ایمان والا، خاص طور پہ ایمان والا اس کو دیکھ کر جانے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وہ ایک آنکھ سے کانا تھا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ کانا کا مطلب کیا؟ آنکھ ایک ہی ہے۔ نابینا کہتے ہیں آنکھیں تو دو ہوں لیکن نظر نہ آتا ہوں، اس کو نابینا کہتے ہیں، اور کانا کہتے ہیں کہ آنکھ ایک ہی آنکھ۔ اور وہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابرے ہوئے انگور کی طرح، جس طرح سے ایک انگور ابرا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے اس کی ایک آنکھ بیچ میں ہوگی، اور باقی جگہ پر جس طرح سے پیشانی سپاٹ ہوتی ہے نا، پتلی پلین، ایسے ہی پیشانی کی طرح اس کی آنکھ کی جگہ پلین ہوں گی اور ایک ہی آنکھ ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال ہے۔ اللہ کے رسول حضرت تمیم داری کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے یہ اس لیے سنایا تاکہ لوگوں کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے، تائید کے طور پر کھڑا کیا، تائید کے طور پر، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی تائید کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو، صحابہ کرام کو ساری نشانیوں سے آگاہ کر چکے تھے۔ یہ ساری علامتیں پائی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر دجال دنیا میں کیسے سفر کرے گا، کتنے دن رہیں گا، اس کی سواری کیا ہوں گی، پھر اس کے بعد وہ کہاں جائیں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب نزول ہوں گے دنیا کے اندر، کب تشریف لائیں گے، انشاءاللہ کوشش کی جائیں گی، زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو یہ والا ٹاپک ختم کر دیا جائے۔ آپ لوگ بھی بور ہو رہے ہوں گے یار، ہر ہفتے دجال 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 دجال، خوابوں میں دجال ہی آ جائیں گے۔ دجال تو یہ ہفتے زیادہ کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ دجال کا ٹاپک ابھی آیا ہے، حضرت مہدی کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اب فتنے رونمائی ہو رہے تو ہم کریں کیا؟ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں نا، جب تعداد تیزی سے مہدی جھوٹے جو دعوے دار ہیں ان کے زمرے میں زیادہ تر تعداد شامل ہوتی جا رہی ہیں، تو ہمارے بس میں کیا ہے؟ ابھی اگر کوئی ظاہر بندہ مل جائے کہ بھئی یہ مہدی برادری میں جا رہا ہے، یا کسی کو جو مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی جماعت میں جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے سمجھائیں۔ ابھی آج سوشل میڈیا کا زمانہ، اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ بھئی ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں، تو اس فتنے کا دفاع کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے۔ تو لہٰذا آپ ان باتوں پر عمل کریں، اس باتوں کو اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، اور جو دعائیں اللہ کے رسول نے، جو تعلیمات اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔